روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ ذی الحج کی راتوں میں کیا عبادت کی جائے؟ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس سوال کا جواب یوں عنایت فرماتے ہیں: نوافل پڑھے جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، خواہ کسی بھی رنگ میں ہو، بالخصوص تلاوت کلام پاک کی جائے۔ ہم عموماً تلاوت کرتے وقت اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کے ہر لفظ کے ماتحت فرشتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے بہت شوق سے سنتے ہیں۔ جس جگہ باقاعدگی سے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں فرشتے یا معقل وقت مقررہ پر شوق سے آ جاتے ہیں کہ یہاں ہم تلاوت سنیں گے۔ روحیں، فرشتے اور نیک جنات ایسی جگہ پر بہت شوق سے آتے ہیں جہاں خوشبو اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ جہاں ناگوار سمیل پھیلی ہو وہاں یہ نہیں آتے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کے فرمان کے مطابق ہر لفظ کو کلیئر کر کے پڑھیں، ہر لفظ کی مکمل ادائیگی ہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ہم باوضو ہوں، اور بہتر ہے کہ اس جگہ پر خوشبو سلگا لیں۔ اگر الرجی یا کسی اور وجہ سے خوشبو نہیں سلگا سکتے تو اپنے لباس پر خوشبو لگا لیں۔ ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم خود پاک صاف ہوں اور لباس بھی پاک صاف ہو۔ کوئی ناخوشگوار بو، مثلاً پیاز یا لہسن کی بو ہم سے نہ اٹھ رہی ہو۔ کلام پاک کی تلاوت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو انتہائی متقی اور نیک انسان تھے، اپنے وقت کے بہت عظیم فقیہ اور محدث تھے، انہوں نے ایک شب خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، یا باری تعالیٰ، آپ مجھے اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان اور مختصر راستہ بتائیے۔ تو رب تعالیٰ نے خواب ہی میں فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ یہ جو ہم تسبیحات اور وظائف کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اس کی نسبت تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حالانکہ ہم قرآن پاک سے ہی وہ وظائف لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی سورہ یا کوئی حصہ ہم چننے لگتے ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ پورے قرآن پاک کی تلاوت ترتیب سے کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص پورا والٹ لینے سے گھبرائے اور تھوڑی سی جزوی رقم لے کر خوش ہو جائے، گویا اس نے بہت کچھ لے لیا، جبکہ اس والٹ میں سے لی گئی رقم ٹوٹل رقم کا جزو ہے۔ ہم وہ ایک حصہ لے کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر ہم کثرت سے کریں تو اس سے بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔ اس سے ملنے والے انعامات تسبیحات و وظائف سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ان 10 راتوں اور خاص طور پر عرفہ کی رات میں تلاوت کلام پاک کثرت سے کیجیے۔ حوالہ کتاب کہہ فقیر، پیج نمبر 132۔